الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کی منزل جتنی اعلیٰ ہو، اس کی نگاہ جتنی بڑی منزل پر ہو، اسی قدر اسے تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا دشمن جتنا طاقتور ہو، اسی قدر اسے اپنے گھر کی دیواریں اونچی رکھنی پڑتی ہیں، اپنی حفاظت کا انتظام مضبوط کرنا پڑتا ہے. اب اسی تناظر میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے اور آپ کا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی طاقت کا ایک اظہار یہ ہے کہ اللہ نے اسے انسانی جسم کے اندر تک رسائی دی ہے. وہ انسانی جسم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہاں تک کہ دل تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور پھر دل تک رسائی حاصل کر کے وہاں وسوسے ڈالتا ہے. اس قدر طاقتور دشمن کے ہوتے ہوئے پھر ایک مسلمان کو اپنے حفاظتی انتظامات پر خوب توجہ دینی پڑتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہم سب کی منزل جنت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان جنت ہی سے آیا ہے اور جنت ہی اس نے واپس جانا ہے. جنت اس کی منزل ہے اور یہ ایک اعلیٰ ترین منزل ہے. تو جب منزل اعلیٰ ہو تو انسان کو اپنے حوصلے بھی بلند رکھنے پڑتے ہیں. اس منزل کو حاصل وہی آدمی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے شیطان جیسے دشمن سے وہی انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے جو عزم اور استقلال کی بنیادی صفت سے متصف ہو. اللہ نے انسان کو جلد بازی کی صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے. خلق الانسان من عجل. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ وکان الانسان عجولا. تو انسان کے بارے میں عجول کی صفت اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ انسان جلد بازی کی فطرت لے کے دنیا میں آئے. تو آدمی جلد باز ہے، وہ ہر جگہ جلدی کرتا ہے، جانے میں بھی جلدی کرے گا، فیصلہ بدلنے میں بھی جلدی کرے گا، زندگی کے ہر معاملے میں عجلت کرتا ہے. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. عزم اور استقلال یعنی مستقل مزاجی کی صفت انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے. شیطان کے ساتھ لڑ کر اپنی جسمانی اور فطری جو اس کی خواہشات ہیں، جلد بازی کی جو صفت ہے، عجلت پسندی کے جو جذبات ہیں، ان تمام پر قابو حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو عزم و استقلال سے روشناس کرواتا ہے. جب عزم و استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی کی صفت کے ساتھ ایک آدمی دنیا میں زندگی بسر کرے تو وہ اپنی منزل یعنی جنت کو بھی حاصل کر لیتا ہے اور شیطان کو بھی دنیا میں شکست دے لیتا ہے. انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ہر پیغمبر کی سیرت میں جو بنیادی اوصاف آپ کو مشترک ملیں گے، ان میں ایک بنیادی صفت عزم و استقلال کے بھی ہے کہ عزم کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام نے زندگی گزاری. سیدنا نوح علیہ السلام اس کائنات کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے قوم کو 950 برس تبلیغ کی ہے اور قوم نے مسلسل نافرمانی کی. ان کی امت کائنات کی پہلی امت ہے جن پر اللہ کے غضب کا کوڑا برسا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا تھا. نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی ہے. اتنا طویل عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود گنتی کے چند لوگ ان پہ ایمان لائے، لیکن ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں، ان کے استقلال میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. کوئی جواب دے یا نہ دے، سیدنا نوح علیہ السلام مستقل مزاجی کے ساتھ تبلیغ فرماتے رہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ ان پر اس قدر تشدد کرتے کہ تشدد کرتے کرتے جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام نے حرکت تک چھوڑ دی ہے تو اس کے بعد وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ دنیا میں نہ رہے
تو انہیں چھوڑ دیتے اور چلے جاتے۔ نوح علیہ السلام کو جب دوبارہ ہوش آتا، دوبارہ وہ اپنے حواس میں واپس آتے، تو پھر نکل کھڑے ہوتے، گلیوں میں جاتے، مکانات پہ جاتے، ہر جگہ جاتے، لوگوں کو جا کے دعوت دیا کرتے۔ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اسی طرح انبیاء کی سیرتیں آپ اٹھاتے جائیں، ہر پیغمبر کی سیرت میں جو ایک نمایاں وصف آپ کو نظر آئے گا وہ عظیمت کا نظر آئے گا، مستقل مزاجی کا نظر آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ میں 40 برس گزارے، اس طریقے سے گزارے کہ قریش کے بچے بچے کی زبان پر آپ کی تعریف تھی۔ قریش کے مجمعوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے چرچے تھے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو قوم کے لوگ 180 ڈگری کے ساتھ بدل گئے، اور وہی قوم جن کی زبانوں پر پہلے آپ کے گن ہوتے تھے، آپ کی تعریفیں ہوتی تھی، وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ ہر ممکن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ آپ سب ان واقعات سے واقف ہیں کہ کون سا وہ حربہ تھا جو قریش نے نہیں آزمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور استقلال کو وہ ہلا نہیں سکے۔ جسمانی طور پر بھی تکالیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزر رہے تھے، کسی شقی القلب نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف مٹی اچھال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ کے گھر میں آپ کی صاحبزادیاں تھیں، تو آپ کی صاحبزادی نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ رونے لگی۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک دھوتی جاتی ہے، اور بیٹی ہیں تو ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی رو نہیں، تمہارا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے والد کو اکیلا نہیں چھوڑے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں صحن میں مطاف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب میں قریش کے سردار ایک جمگھٹے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑے بڑے رؤساء تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو تمسخر کے انداز میں کہا کہ فلاں جگہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، کون ہے تم میں سے جو اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے جسم مبارک پہ رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو ایک بدبخت ترین انسان تھا، وہ اٹھا، وہ جا کے وہ اوجڑی اٹھا کے لایا اور انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس ظالم نے جا کر آپ علیہ السلام کی کمر مبارک پر وہ اوجڑی رکھ دی۔ اب اوجڑی کے وزن کی وجہ سے اور اس پھیلی ہوئی ناپاکی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور وہ سردار یہ صورتحال دیکھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے۔ کسی نے جا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اطلاع کی کہ اس طرح آپ کے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے یہ حرکت کی۔ حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اللہ نے ایک جو بہادری ان کی فطرت میں رکھی تھی تو اسی بہادری کے جذبے کے ساتھ وہ بچپن کے عالم میں ہی مطاف میں تشریف لائیں اور قریش کے اس مجمع کو، ان ظالموں کو للکارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ کی کمر مبارک سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا۔ تو یہ ان تکالیف کے چند نمونے کے واقعات ہیں جو جسمانی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مختلف تکالیف کو برداشت کیا ہے، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ نے عزیمت اور استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھا۔ جب قریش کے لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے، دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی طور پر دو بڑے سہارے تھے۔
ایک جناب ابو طالب تھے اور ایک سیدہ خدیجہ تھی، یہ دونوں مؤثر شخصیات تھیں قریش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر حفاظت کی ذمہ داری جناب ابو طالب سر انجام دیتے تھے، اور گھر میں آپ کو تسلی دینا اور آپ کی معانست کرنا، غمخواری کرنا، یہ سیدہ خدیجہ یہ ذمہ داری ادا کرتی تھی۔ قریش کے لوگ 2 سے 3 مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیے۔ جب ان کی کئی مرتبہ جانے کے باوجود جب ان کی مراد بر نہ آئی، تو تیسری اور آخری مرتبہ قریش کے لوگ وفد بنا کر جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سخت لب و لہجے کے ساتھ ان سے بات کی کہ اگر آپ اب بھی ان کو نہیں روکیں گے اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو پھر ہم لڑیں گے، یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ تو اپنی قوم کے یہ تیور دیکھ کر جناب ابو طالب بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ مجھ پہ اتنا ہی بوجھ لا دیے جتنا میں اٹھا سکوں، قوم کے لوگوں کے یہ تیور ہیں۔ جناب ابو طالب کا یہ رویہ دیکھ کر اور ان کی یہ پریشانی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید چچا جان اب مزید سرپرستی نہیں کر پا رہے حالات کی وجہ سے، تو آپ اب سمجھ گئے کہ اب باہر کام کرنا ہے اور تنہا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام ان حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ دیدہ ہوئے، لیکن انتہائی عزیمت کے ساتھ چچا جان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ چچا جان، قوم کے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور پھر یہ چاہیں کہ میں اپنی یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم یہ کام چلتا رہے گا، یا تو اللہ اس کو غالب کر دے گا اور پھر میں اس دنیا میں باقی نہیں رہوں گا، لیکن یہ کام چلتا رہے گا، دعوت کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کے، آپ کے عزم کے، آپ کے استقلال کا ایک نمونہ ہے، اور یہی درس آپ نے صحابہ کو بھی دیا تھا۔ ایک صحابی کی زندگی کو دیکھیے، ہر ممکن طریقے سے قریش نے انہیں آزمایا، انہیں مشکلات میں ڈالا، لیکن کسی صحابی کو اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ واقف ہیں، معروف صحابی ہیں۔ یہ بڑے مالدار گھرانے کے فرد تھے، یہ قریش کے ان نوجوانوں میں تھے جو گنے چنے مالدار نوجوان شمار ہوتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، اعلیٰ ترین دستیاب عطر استعمال کرتے تھے۔ ان کی خوشبو کا ذوق اس قدر تھا کہ جب یہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والوں کو اس گلی میں پھیلی ہوئی خوشبو سے اندازہ ہوتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں، اور انتہائی اللہ نے انہیں ایسی زبان عطا کی تھی کہ ان کے دلائل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ مجلسوں کی جان ہوتے تھے، لوگ ان کا انتظار کرتے تھے، جب یہ تشریف لاتے تھے تو مجلس جمتی تھی، لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے، اس طریقے سے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی اور یہ مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کا اوائل زمانہ تھا جب ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جو مسلمان ہوتے تھے تو وہ گویا کہ موت کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تھے۔ تو اس ماحول میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جب والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا تو مسلمان ہو گیا تو والدہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا عزم اور استقلال کے جس راستے پر چل پڑا تھا اس راستے میں موت تو قبول ہوتی تھی لیکن واپسی قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت مصعب نہ مانے، والدہ نے ہر طریقے سے کوشش کی، ان کے اوپر جبر بھی کیا، ان کا خرچہ بھی روکا، ان کے آسائشیں بھی روکی، لیکن مصعب نے والدہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جس دائرے میں آ چکے تھے وہاں سے قدم پیچھے ہٹانا گوارا نہیں تھا۔ اب آرام، سہولتیں، یہ تمام تو گھر والوں کی طرف سے تھی، گھر والے شرک پہ جمے ہوئے تھے، چنانچہ انہیں ایک ایک کر کے سہولیات سے ہاتھ دھونے پڑے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ کپڑا ان کے جسم پہ اتنا بھی نہیں تھا جس سے ان کا سطر ڈھانپا جا سکے۔ اتنا چھوٹا سا معمولی سا لباس پہن کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔
اب صحابہ نے بھی نہیں ان کو دیکھا، وہ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے تھے کہ یہ وہ مصعب ہے جو کہ مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہنتے تھے، جو دستیاب اعلیٰ ترین خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ جسم نحیف ہے، کپڑا پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تمام تر آزمائشیں، یہ مشکلات ان کو اپنے عزم اور استقلال سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ پھر اللہ نے انہیں نوازا بھی، جب آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ انعام بھی دیتا ہے۔ چنانچہ انہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ مدینہ طیبہ میں ان کی برکت سے اللہ نے اسلام پھیلایا، اور دیگر مسلمانوں کی ہجرت کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا، تو اللہ نے مرتبہ بھی اتنا ہی بلند دیا۔ ایک اور صحابی ہے حضرت عبداللہ، ان کا لقب ذوالبجادین تھا، 2 چادروں والا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے پہ ایک قبیلے میں رہتے تھے، چچا کی کفالت میں تھے، چچا امیر کبیر تھا تو یہ بھی اس کے ساتھ امیر کبیر تھے، اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس راستے پہ مسلمانوں کا آنا جانا ہوتا تھا، مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ یہ سنا کرتے تھے لوگوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ نے ان کا دل بدل دیا اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے اور چچا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے تمام آسائشیں چھین لی، ہر سہولت واپس لے لی، یہاں تک کہ جسم پر جو لباس تھا وہ بھی اس نے چھین لی، لباس تک باقی اس کے پاس نہ رہنے دی۔ جب ماں نے اس حالت میں دیکھا تو ماں کے پاس جو چادر تھی تو ماں نے وہ چادر ان کو دے دی۔ انہوں نے چادر 2 حصوں میں پھاڑ دی، اور آدھا حصہ اوپر لے لیا اور آدھے حصے سے اپنے جسم کا نچلا حصہ ڈھانپا۔ اس طریقے سے 2 چھوٹی چھوٹی چادروں کے ساتھ یا ایک چادر کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اب یہ وہی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ پہننے کو لباس تو دور کی بات ہے، ڈھنگ کی چادر بھی میسر نہیں۔ اماں کا دوپٹہ 2 حصوں میں پھاڑ کے جسم پہ باندھا اور اللہ کا نام لیا اور ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے تعارف کروایا کہ میرا نام عبد العزیٰ ہے، جاہلیت کے زمانے میں ان کا یہ نام تھا، اور اس طرح میں اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، اور مسجد میں رہنے کی جگہ دے دی۔ جن مسلمانوں کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، صفہ کے چبوترے پہ۔ اللہ نے ان کی زبان پہ قرآن جاری کیے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، دیر تک اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ جب فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے، اشراق کا وقت ہوتا تو یہ دیر تک نماز پڑھتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے، اس کے بعد پھر اپنے قیام گاہ پر چلے جاتے، سارا دن مسجد میں ہوتے، اونچی آواز سے قرآن پڑھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے کہ یہ بدوی اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے، ریاکاری معلوم ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکار نہیں ہے، آپ نے ان کے اخلاص کی بنفس نفیس گواہی۔ اللہ نے ان کو موت ایسی عطا کی اور آخری لمحات ایسے خوبصورت عطا کیے۔ غزوہ تبوک کا سفر تھا، اور اسی سفر میں ایک جگہ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تبوک کے مقام پہ۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دور ایک روشنی سی ہے، تو میں روشنی کے قریب گیا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ میں، قبر کھدی ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ ابو بکر اور عمر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مجھے پکڑاؤ اور ان کے عزت اور احترام کا خیال رکھو۔
ابو بکر و عمر نے وہ میت، وہ جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں لحد میں لٹایا۔ اس کے بعد آپ قبر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر کو باقی کام مکمل کرنے کا حکم دیا۔ جب قبر مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت آخری لمحات دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، یہ میرا جنازہ ہوتا، ابو بکر و عمر کے کندھے پہ میں اٹھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے مجھے قبر میں رکھتے اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میری اس طریقے سے سفارش کرتے۔ تو وہ جنازہ انہی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا تھا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت ان کو آخری لمحات عطا کی۔ تو یہ چند واقعات ہیں نمونے کے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزم اور مستقل مزاجی کا ایسا درس لیا تھا اور اس پہ ایسے کاربند تھے کہ دنیا کی کوئی مشکل انہیں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ عزم یہ ایمان سے وجود میں آتا ہے، یقین سے وجود میں آتا ہے کہ جب آدمی کو یقین ہو کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر یہ زندگی میں آنے والی مشکلات، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات، شیطان کے وساوس انسان کو اپنے کام سے 1 انچ کے برابر پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے لیے یقین درکار ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صحابہ میں ان کے شمار۔ ان کا ایک الگ نظریہ تھا، یہ مال جمع کرنے کو سخت ناپسند قرار دیتے تھے۔ اللہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ مال کمائے، اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور کچھ اپنے لیے محفوظ کرنا چاہے تو محفوظ بھی کرے۔ حضرت ابو ذر انتہائی زاہدانہ مزاج رکھتے تھے، مال جمع کرنا، مال کمانا، ان سب کے وہ سخت خلاف تھے، اور صحابہ کرام کی مجمع میں اس کی ترویج بھی کرتے رہتے تھے۔ بسا اوقات کوئی مشکل بھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آبادی سے باہر ربضہ نامی مقام پر بھیجوایا۔ تو یہ وہاں رہتے تھے، وہ جنگل تھا، صحرا تھا، اور ان کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، ایک ان کی بیٹی اور ایک ان کی اہلیہ۔ اب ابو ذر ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ جانور ساتھ ہوں گے اور کچھ نہ کچھ گزر بسر کا سامان ہوگا، باقی ارد گرد کوئی انسان، کوئی زیرو چیز نہیں۔ اسی طریقے سے زندگی بسر کرتے کرتے، شب و روز گزارتے گزارتے ابو ذر بیمار ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، اہلیہ پریشان ہیں۔ ابو ذر کے پاس ان کے سرہانے جا کے ان سے عرض کرتی ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں اور آپ کے آخری لمحات لگتے ہیں، اسی حالت میں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہاں تو ہم 2 عورتیں ہیں، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کا جنازہ کون پڑے گا، قبر کون کھودے گا، یہ تمام تر جو آخری خدمات ہیں یہ کون انجام دے گا؟ تو ابو ذر نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، یعنی میں بھی سچ بول رہا ہوں اور جس نے مجھ سے بات کہی ہے اس نے بھی سچ کہا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اپنی اہلیہ کو کہ بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، مجلس جمی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا دنیا سے جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اکیلا اٹھے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا جنازہ پڑھے گی۔ اور مزید فرمایا کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، صرف میں باقی۔ تو یقیناً میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اکیلا رہے گا، اکیلا ہی اس کو موت آئے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نماز پڑھے گی۔ تو جس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے، انہوں نے سچ فرمایا ہے، اور میں بھی تمہیں سچ ہی بتا رہا ہوں، تو یقین رکھو کہیں نہ کہیں سے مسلمان آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں۔ اب اہلیہ انتظار کرنے لگی کہ شاید کوئی آئے۔
لیکن وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کسی کا گزر ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی وہاں سے گزرے، کوئی شارٹ کٹ اپنائے، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک دن 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، وہ بیماری کی حالت میں ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ جب ابو ذر کو لگا کہ میرا آخری وقت ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی بکری ذبح کرو۔ انہوں نے پوچھا ابا جان کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں، کیونکہ میرا آخری وقت ہے اور میرا جنازہ ایک جماعت پڑے گی، تو کچھ مہمان آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کر کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کا صدمہ تمہیں مہمانوں کی خدمت سے روک دے۔ اب بیٹی بھی حیران و پریشان تھی کہ کہاں سے مہمان آئیں گے۔ خیر انہوں نے بکری ذبح کی اور سالن تیار کرنے لگی، اور ان کی اہلیہ وہ راستے پہ بیٹھ گئیں کہ شاید کوئی آئے۔ ادھر ابو ذر کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ اب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ دور سے ایک جماعت آ رہی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ ہلایا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب لوگ متوجہ ہو گئے کہ دیکھا کہ اس صحرا اور جنگل میں تو کوئی خاتون کھڑی ہے، تو وہ جماعت آ گئی۔ وہ جماعت میں کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شاگرد تھے، غالباً 19-20 کے قریب کا مجمع تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کون ہو، کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ ایک مسلمان ہیں، ان کا آخری وقت ہے، تو آپ ان کا جنازہ پڑھیں اور ان کے آخری جو خدمت ہے وہ انجام دیں۔ ابن مسعود نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو اہلیہ نے کہا کہ میں ابو ذر کی اہلیہ ہوں اور ابو ذر ہیں۔ تو جب ابن مسعود نے یہ سنا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ابو ذر جیسا جلیل القدر صحابی، انہوں نے ان کی زندگی دیکھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی جماعت کو دیکھا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا۔ پھر ابو ذر نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایسا شخص مجھے کفن دے، میرا جنازہ پڑھائے، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو۔ اب وہ زمانہ خلافت راشدہ کا تھا، لیکن ابو ذر کا زہد اتنا تھا کہ وہ اتنی مبارک ترین حکومت میں بھی حصہ لینا پسند نہیں کرتے۔ ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے نہ تو کوئی حکومتی ملازمت کی ہے، اور یہ میرا احرام ہے جو میری والدہ نے مجھے خود کاٹ کے دیا ہے۔ تو ابو ذر نے فرمایا کہ تم اسی احرام سے مجھے کفن دو اور میرا جنازہ بھی تم ہی پڑھو۔ تو یہ ان کا ایمان اور ان کا یقین تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر اس قدر ان کو یقین، اور ساری زندگی اپنے اسی نظریے پہ ڈٹے رہے۔ وہ دنیا کو جمع کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو عزم کے ساتھ اپنے اسی نظریے پہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں انسان رہتے ہوئے جن بنیادی اوصاف کو اپنانے کا محتاج ہے، ان میں ایک بنیادی صفت عزم اور استقلال ہے، اور اسی کی ہمارے اندر کمزوری ہے۔ ہم دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل پیش آتی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وقتی طور پر انسان اس کے اندر ایک ابال آتا ہے، اس ابال کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ دین پہ عمل شروع کرتا ہے۔ تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی، شیطان کا وسوسہ آ گیا، دنیا کا چھوٹا سا مفاد آ گیا، تو وہ واپس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ دین پر عمل شوق کے ساتھ نہیں ہوتا، عزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوق میں آہستہ آہستہ کمی آتی ہے، اور جب انسان نظریہ بنا کر عزم کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے شوق میں، اس کے جذبے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی عزم اور استقلال کے ساتھ نیک کاموں پر برقرار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔